السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسرا محاضرہ ہے اور یہ جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، مذاہب کی تشہیر میں خصوصی چینلز کا کردار۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی کے سبھی افتاء کے آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ سب بہت اہم ہیں، اسٹیج پر علماء کرام بھی ہیں، اور مذہب کی تشہیر تبلیغ بہت اہم ہے۔ اس وقت پوری دنیا جنگ کی حالت میں ہے، مختلف ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مختلف خطوں میں جنگ برپا ہے، اور ان سب جنگ کے پیچھے کی جو وجہ ہے تو کہیں نہ کہیں مذہب ہے۔ امریکہ اگر مڈل ایسٹ میں آ کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے تو یہ جنگ کی تاریخ کوئی 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی یا کوئی 100 سال نہیں، بلکہ 1400 سال پرانی لڑائی ہے جو مختلف مرحلوں میں جاری رہی ہے۔ روس حالت جنگ میں ہے، یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، خود انڈیا میں جنگ چل رہی ہے، یا ود ان انڈیا ایک لڑائی ہو رہی ہے۔ تو جتنی لڑائی دنیا میں چل رہی ہے، خواہ وہ اکنامک میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہو، یا کلچر میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہو، یا ہتھیاروں میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہو، یا طاقت میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہو، یا پھر حکومت اور پاور میں، ٹیکنالوجی میں، کسی بھی میدان میں، میڈیا کے سیکشن میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہو، ان سب کے پیچھے مذہب ہے۔ راستے الگ ہے، طریقے الگ ہے۔ اگر آج کے انڈیا میں جو لوگ خود کو حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، پاور میں رہنا چاہتے ہیں، اقتدار کے لیے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی مذہب کی بالادستی ہے۔ ان کا مقصد، ان کا ایجنڈا اپنے مذہب کو، اپنے ریلیجن اور دھرم کو آگے بڑھانا، اس کو حاوی رکھنا ہے۔ اور اس دھرم اور مذہب کی لڑائی میں کہیں نہ کہیں پوری دنیا ایک ہو جاتی ہے، اور اکیلا وہ اسلام سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خواہ وہ عیسائیت ہو، یا ہندوازم ہو، یا بدھزم ہو، یا یہودیت ہو، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کو پڑھے گا، اسلام کو مطالعہ کرے گا، اسلام کو سمجھے گا، تو کہیں نہ کہیں وہ اسلام سے متاثر ہوگا، وہ اسلام کو اپنائے گا۔ ان کو تاریخ کا اندازہ ہے کہ پچھلے 1400 سالوں میں اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے ممالک جہاں کل تک مسلمان نہیں تھے، جہاں اسلام کا نام لینے پر پابندی تھی، وہاں بھی آج مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ انگلینڈ میں اسلام وہاں کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ امریکہ میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسلام قبول کر رہے ہیں، کینیڈا میں، یورپ اور ویسٹ کے تمام ممالک میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہے، جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، جو اسلام کا وے آف لائف ہے، جو اسلام کی تہذیب ہے، جو اسلام کا کلچر ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، اور اس لیے لاکھ کوششوں کے باوجود یہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو عام ہونے سے نہیں روک پاتے ہیں۔ اور اسی کو روکنے کے لیے وہ دن رات مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، خواہ اسلام پر الزام ہو دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا، یا مسلمانوں پر الزام ہو دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا، یا مسلم ممالک میں داعش اور اس طرح کے نام سے 10 آرگنائزیشن جو خود مسلمانوں کو مارتی ہے، بے گناہوں کا قتل کرتی ہے، اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ ان تمام آرگنائزیشن کی فنڈنگ امریکہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ جس ویپن اور ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو دن رات اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ 10 لوگوں کو فرضی ایکس مسلم بنا دیا گیا کہ پہلے مسلمان تھا، اب ہندو بن گیا، اور وہ آ کر اسلام کو گالیاں دیتا ہے، اسلام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان کا پورا ایجنڈا اسلام کو ٹارگٹ کرنا، اسلام سے قریب آنے سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ اسلام خطرناک مذہب ہے، اسلام اختیار کرنے والے ہیومن رائٹس سے محروم ہوتے ہیں، آزادی سے محروم ہوتے ہیں، عزت اور وقار سے محروم ہوتے ہیں، وہ خونخوار اور درندے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی ان میں سے کوئی اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔
ایسے موقع پر ہم سب کی اور خاص طور پر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اسلام کی صحیح تعلیمات کو آگے بڑھانا، اسلام کے پیغام کو فروغ دینا، اسلام کے کیریکٹر کو عام کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ اسلام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے وہ سراسر غلط ہے، صحیح اسلام یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ امپیکٹفل ثابت ہو رہے ہیں، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کی باتیں دنیا قبول کر رہی ہے، لیکن جو کام ہو رہا ہے بہت لمیٹڈ ہے اور اس کام کو مختلف انداز میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ مان لیجئے میں ملت ٹائمز کے ذریعے اگر کام کر رہا ہوں تو میرا بھی مقصد اور ایجنڈا ہے کہ خبروں کے ذریعے اسلامی فکر کو عام کرنا، اسلام کی تبلیغ کو کرنا اور ایک دنیا کو، ایک ورلڈ کو یہ بتانا کہ اسلام کا صحیح نقطۂ نظر یہ ہے، اور اس کام کو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست جناب مجیب الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ملت ٹائمز کے وہ سینئر ایڈیٹر ہیں، انہوں نے مجھے اس سلسلے میں بڑی مدد دی ہے اور خود میں نے کل تک پورا ریسرچ کیا۔ یہاں پروجیکٹر نہیں لگا ہوا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہندوتوا کے خلاف کام کر رہے ہیں، الہاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام فوبیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو زہر افشانی کی جاتی ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کے کاموں کا اثر ہو رہا ہے۔ پروجیکٹر ہوتا تو میں تفصیل سے سمجھاتا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے چینل کا نام کیا ہے، کہاں کہاں ان کی ریچ ہے اور کس طرح ان کے کاموں کا اثر ہو رہا ہے اور کس طرح ان کے کاموں نے بی جے پی کو، آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو اور وہ تمام گروپ جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، ہندوتوا کے سپورٹ میں کام کر رہا ہے، ان سب کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ اور یہ جتنا یہ لوگ کام کرنے والے ہیں یہ سب انڈیویجول سطح کے ہیں، سب انفرادی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کئی تنظیموں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا بھی اپنا ایک آئی ٹی سیل بنے، مسلمانوں کے بھی جتنے انفلوئنشل ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ان سب کو جمع کیا جائے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی یا ان آرگنائزیشن کو بندشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود چند لوگوں نے جو محنت کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، اس نے بڑے بڑے آئی ٹی سیل کی نیندیں حرام کر دی ہے۔ اور سوشل میڈیا میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ان لوگوں کی نیندیں حرام کر سکتے ہیں۔ آج کل اسلام کے خلاف جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، آر ایس ایس نے اس کو پورے مشن کا حصہ بنا رکھا ہے۔ صبح وہ لوگ اٹھتے ہیں اور پہلا میسج وہ اسلام کے خلاف ڈالتے ہیں کہ اسلام سکھاتا ہے ہندوؤں سے نفرت کرنا، اسلام سکھاتا ہے کافروں سے نفرت کرنا، اسلام بتاتا ہے کہ مشرکوں کو تم جہاں چاہو قتل کر دو۔ اور اس لیے انڈیا میں جو مسلمان ہیں 20%، معاف کیجیے گا 15%، 20% تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں تو تم ان کا قتل عام کرو۔ اگر انڈیا میں آج مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، جگہ جگہ کہیں بھی کوئی مسلمانوں کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے تم جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسلمانوں کو دیکھتا ہے اور ان کو چڑھانے کا کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے وہی سوچ کام کرتی ہے، کیونکہ صبح صبح ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ان کے واٹس ایپ پر وہ میسج آتا ہے، انسٹاگرام کے ذریعے ان کو وہ خبر پہنچائی جاتی ہے، قرآن کی حدیث کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ اور معاف کیجیے گا آر ایس ایس نے اپنے دفتر میں دسیوں عالم دین کو، قرآن و حدیث جاننے والوں کو بیٹھا رکھا ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، ریسرچ کریں اور اس کے معنی کو کاٹ چھانٹ کر پیش کریں اور وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان کو بیٹھا رکھا ہے کہ وہ احادیث کی کتابوں پر نظر رکھے اور بتائے کہ کون سی حدیث ایسی ہے جس کو غلط انداز سے پیش کیا جائے گا، سیاق و سباق سے اس کو کاٹتے ہیں، چھاڑتے ہیں اور پھر وہ اسلام پر اس کے ذریعے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ 10 لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے جن کا کام ہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی فتاوی کی ویب سائٹ کو دیکھو اور بتاؤ کہ کون سا ان کا ایسا فتویٰ ہے جو آج کے زمانے میں عورتوں کے خلاف جائے گا یا جس سے مسلمانوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا جو دارالعلوم دیوبند ہے وہ خود تمہارے خلاف فتویٰ دے رہا ہے۔ تو ان سب کو کاؤنٹر کرنے کی ذمہ داری ہے۔
یہ چیلنجز ہے، اور یہ سارا کام وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ لمیٹڈ ہے، لیکن پھر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں ایسے کچھ کام کرنے والوں کی فہرست آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا کام بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اور اس طرح کے کام کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب اگر اس ورکشاپ میں دلچسپی لے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ ورکشاپ ہے، تو آپ اپنا ایک ایم بنائیے کہ آپ کو بھی ایک چینل بنانا ہے، آپ کو بھی اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اور ہر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کوئی باضابطہ کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے، کوئی کنٹینٹ کریٹ نہیں کرتا ہے تو وہ چیزوں کو کم از کم پڑھتا ہے، کوئی وہاں جا کر کے کمنٹ کرتا ہے، کوئی نظر رکھتا ہے۔ ہر حال میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی خدمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، جو تخلیق کرتے ہیں، صرف وہی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، فیس بک پر کوئی پوسٹ آ رہی ہے، یوٹیوب پر اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت سے اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو اسلام کے خلاف ہے، یا یہ ویڈیو اسلام کے سپورٹ میں ہے، اس ویڈیو کے ذریعے اسلامی آئیڈیالوجی کا مذاق اڑایا گیا ہے، یا اس ویڈیو کے ذریعے بڑی باریکی سے اسلامی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا گیا ہے، اگر آپ میں اتنی سمجھ ہے، اگر آپ میں اتنا شعور ہے، آپ اس کا ادراک کر لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اور آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے دوستوں میں، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی سوشل میڈیا پر اس طرح کا کام کر رہا ہے تو آپ ان کو اس ویڈیو کا لنک شیئر کیجئے اور بتائیے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ایسے ایسے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، اور آپ اس کا جائزہ لیجئے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہیں پر اس چینل پر جائیے اور اس کو رپورٹ کیجئے اگر وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، اس پر ریویو کیجئے، اس کو سپورٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کمنٹس کو پڑھیے، اور کئی مرتبہ ہمارے فیور میں کنٹینٹ ہوتا ہے، اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نگیٹو کمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اس کمنٹ کو ٹارگٹ کیجئے، اس کو رپورٹ کیجئے، اس کے رد عمل میں جو باتیں آپ صحیح طور پر جانتے ہیں اس کو وہاں پر لکھیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو رپورٹ کیجئے، اور فوراً صحیح انداز میں آپ وہاں پر کمنٹ کیجئے اور بتائیے کہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے۔ آپ کا اپنا جو سوشل میڈیا پیج ہے، جو اکاؤنٹ ہے، آپ وہاں اس کو شیئر کیجئے، تو یہ آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ صرف ریئیکشن دیتے ہیں یا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں وہی اس کو کر سکتے ہیں، اور ایسے ناموں میں کئی نام بڑے بڑے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے علماء کرام ہیں جو کر رہے ہیں، انڈیا میں بہت سارے علماء کرام ہیں جو کر رہے ہیں۔ خود مولانا کلیم صدیقی صاحب کی سرپرستی میں ایک چینل چلتا ہے جس کا نام ہے شاید القلم، جی۔ تو القلم، اس کو عابد صاحب وہاں دلی میں دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ مجھ سے وہ ٹچ میں رہتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کئی چیزوں کی معلومات لینے کے لیے۔ ایک اچھا کام اس چینل کے ذریعے ہو رہا ہے، پہلے اور اچھا ہو رہا تھا، کچھ چیزیں وہاں بیچ میں رک گئی کہ کیسے اسلام کی خوبیوں کو عام کرنا ہے، اسلام کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے میسج کو پہنچانا ہے۔ تو ایک یونیک کام ہے، نمایاں کام ہے۔ جو لوگ اسلام سے دنیا بھر میں متاثر ہوئے ہیں ان کی اسٹوری کو لوگوں کو پہنچانا اور بتانا کہ ان کی پہلے کی زندگی یہ تھی، اب کی زندگی یہ ہے، اور یہ ایسے اسلام سے متاثر ہوئے، تو یہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہندوستان کے علماء میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کا چینل ہے، انسٹاگرام پر ان کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پر ہے، فیس بک پر ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنی مجلس کی ویڈیوز کو لائیو کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور ایک دین کی خدمت ہے، اسلام کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، مولانا پولیٹیکل مدوں پر بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ایک میسج آتا ہے، وہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اسلامی نظریہ ہے، اس کو عام کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے ہزاروں علماء کرام انڈیا میں ہونے چاہیے۔ علماء کرام کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہیں جو وہ ہر طرح کی صلاحیت سے سرشار ہیں،
लेकिन वो सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। जैसे मैंने सुना यहाँ के मौलाना जो दरस निज़ामी हैं उसकी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, अमेजिंग काम है। इस तरह के और लोगों को आना चाहिए और दरसियात की वीडियोस डालनी चाहिए। आप देखिए जो नीट की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस की तैयारी कराते हैं, वो पूरा का पूरा कोर्सेज ऑनलाइन ला रहे हैं। तो क्यों हमारे बुखारी शरीफ का पूरा कोर्स नहीं है? लंदन में एक मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब या का नाम उनका शायद ऐसा ही कुछ नाम है, वो बाज़ाब्ता अपनी वीडियोस को, जो दर्स की वीडियोस होती है वो उसको अपने यूट्यूब पर डालते हैं। ज़्यादा रीच नहीं है, एक अच्छा काम है। इंडिया के जो लोग और काम कर रहे हैं उसमें मुफ्ती यासिर नदीम को आप सब जानते होंगे, अमेरिका में रहते हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो स्ट्रीम लाइव होता है उसके ज़रिए वो जो लोग बातिल के एजेंडा पर कायम है या जो हिंदुत्व के एजेंडा पर कायम है, जो लोग दिन रात इस्लाम को गालियाँ देते हैं, उसको वो जवाब देते हैं, उसको डिफेम करते हैं, उनको आकर के बताते हैं और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं। तो इस तरह का एक अमेजिंग काम है। आप ऐसे लोगों में यूट्यूब पर इसी तरह का एक चैनल है न्यू मुस्लिम परम, ये उन तमाम लोगों को रिस्पॉन्स देते आकर के जो इस्लामोफोबिया पर कंटेंट बनाते हैं, जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करते हैं। तो इस नाम उनका जो है न्यू मुस्लिम पारम, आप लोग भी इन चैनल्स को नोट कीजिए, देखिए किस तरह ये कंटेंट तैयार करते हैं, ये किस तरह रिव्यू करते हैं, किस तरह ये चीज़ों को पेश करते हैं। तो ये लोग कोई मदरसा बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन ये उन सब का करके जवाब देते हैं, चैलेंज करते हैं और हक्का बक्का ये लोग उनके सामने रह जाते हैं। इसी तरह आलमी फैक्ट एक यूट्यूब चैनल है, ये रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। उन तमाम चैनलों, उन तमाम वीडियोस पर जो इस्लाम के बारे में है या जहां इस्लाम के बारे में अच्छाइयों को बयान किया जाता है या जिसके ज़रिए इस्लाम की हक़ानियत की दावत दी जाती है। यूट्यूब पर इसी तरह अबूज़र रिस्पॉन्स नाम से एक चैनल है, इनके भी जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर वो 1,50,000 से ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। ये भी अपने चैनल के ज़रिए इस्लाम पर जो इल्ज़ाम लगता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद बातें की जाती है उसका ये जवाब देते हैं। और इस तरह के चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने का मतलब है कि लोग इनको सुनते हैं, इनकी बातें असर करती हैं, लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह एसके पोर्टल नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ये रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। इनके भी यूट्यूब पर 1,53,000 सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब पर एक सब्सक्राइबर हासिल करना आज के दौर में मुश्किल है। मैं खुद यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और इस तरह के कंटेंट पर ये लोग 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर रखते हैं। मतलब लोग सुनते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप वहाँ सुनाने के लिए मौजूद रहिए। इसी तरह एक और चैनल है BR राहुल हुसैन राहुल अमीन, ये दावा एंड डिबेट करते हैं। मतलब ये दीन की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत कैसे देनी चाहिए, कैसे आपको नन मुस्लिम से मिलना चाहिए, कैसे इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए, उस पर ये खुलकर गुफ्तगू करते हैं। उसके अलावा दीन इस्लाम को लेकर कैसे किसी से डिबेट की जा सकती है, कैसे मुनाजरा किया जा सकता है, कैसे मुकालमा किया जा सकता है, कैसे गुफ्तगू की जा सकती है, इस पर ये बातचीत करते हैं और इनकी भी रीच अच्छी है। इनके चैनल के सब्सक्राइबर 1,33,000 है और इनकी अच्छी खासी रीच है। इनके जो वीडियोस के व्यूज़ है वो लाखों में जाते हैं। जो चैनल का जो MRP है वो काफ़ी अच्छा है और इस तरह ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एक और नाम है आसिम इफ्तिखार का, मेरे दोस्तों में है, मुजीब रहमान साहब भी इनको अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बुनियादी तालीम मदरसे से हासिल की, मुकम्मल तालीम हासिल नहीं की। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लोग दिन रात सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं, उनको ये चैलेंज करते हैं, उनसे बहस करते हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। अगर कोई कंटेंट कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ आता है तो उसका ये जवाब तैयार करते हैं वीडियोज़ की शक्ल में। इसके अलावा ये अपनी एक मैगज़ीन निकालते हैं और उस मैगज़ीन के ज़रिए भी जवाब देते हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया है, यूट्यूब पर अभी इनकी ज़्यादा रीच नहीं है, 10-12 हज़ार इनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जिस तरह इनके काम का अंदाज़ है, आइडियालॉजिकल, इस्लामोफोबिया को काउंटर करने वाला, दूसरों को जवाब देने वाला, तो उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेंगे, एक आइडियल बनेंगे
اور ہم سب کے لیے ایک ذریعہ افتخار ثابت ہوں گے۔ ایسے لوگوں میں ایک نام منور الزماں کا ہے، ان کو آپ جانتے ہوں گے، ان کی ویڈیو کلپس بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ منور الزماں سے کئی معاملوں میں میرا اختلاف بھی رہتا ہے، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ورکشاپ بھی کراتے ہیں، لیکن منور الزماں کی ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیچ دیتے ہیں اسلامک فریم میں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں، کالج میں، آڈیٹوریم میں وہ جاتے ہیں تو بچوں کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں تو کسی یورپ کے فلسفی کا حوالہ دے کر کے نہیں، یا شیکسپیئر کی باتیں سنا کر کے نہیں، یا ویسٹرن آئیڈیالوجسٹ بندے کو سنا کر کے نہیں، بلکہ وہ حوالہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حوالہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حوالہ دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ ہمارے جو علماء ہیں ان کی زندگی کے کسی واقعے کو اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بچوں، اگر تمہیں زندگی میں کامیاب بننا ہے، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تم ان کے کردار کو دیکھو، ان کے کیریکٹر کو دیکھو، اور اس طرح تم چل کر آگے بڑھ سکتے ہو، تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ تر موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ کسی یورپ کے فلسفی کو اٹھائیں گے، کس نے بلب بنایا، اس نے پنکھا بنایا، اس نے جہاز بنایا، اس کی باتوں کو پیش کریں گے، اور اسلامی بیک گراؤنڈ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی باتوں کو نہیں بتاتے، تاریخ تک نہیں بتاتے۔ جو جدید تاریخ ہے یا جو تاریخ کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، اس پر وہ بھروسہ کر کے باتوں کو آگے پیش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کئی ساری ایسی ایجادات ہیں جس کے جو موجد ہے وہ مسلمان ہیں۔ جہاز کا جو سب سے پہلا موجد ہے وہ اوٹومن امپائر میں ہو گیا تھا، وہ ترکی کا شخص تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ لوگ خلا میں پرواز کر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں۔ جو بڑی بڑی دوائیں ایجاد ہے یا میڈیکل سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا جو اگر کوئی ہاسپٹل بنا تھا تو وہ دمشق میں بنا تھا، لیکن تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیں گے، ہمارے لوگوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ تو منور الزماں اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں، تاریخ بھی بتاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ دوسرے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ جس اسکول بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، جس نے اسلامی تاریخ کو نہیں پڑھا، جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، جس نے حدیث کو نہیں پڑھا، ہر چند کو مسلمان ہے، اسلام کو جانتا ہے، اسلام پر یقین رکھتا ہے، قرآن و حدیث کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے سامنے والے کو اسلامی فکر اور اسلامی نقطہ نظر سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب اگر اس ورکشاپ کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ اپنا ایک ایم بنائیے، مقصد بنائیے کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں جائیں، آپ تدریس سے وابستہ رہیں یا افتاء کے شعبے سے وابستہ رہیں یا جامعہ ملیہ کسی یونیورسٹی میں جائیں، لیکن وہاں آپ کو سوشل میڈیا سے جڑے رہنا ہے اور وہاں بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کے 20-25 نام ہے، پروجیکٹر ہوتا آسانی سے سمجھا دیتا، کہا جا رہا ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے، آپ ختم کیجئے۔ تو بس میں آخری باتیں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی لمبی فہرست ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر ریل بنا کر کے، ٹویٹر کے ذریعے، اور ان سب لوگوں کے کاموں کا اچھا خاصا رسپانس ہے۔ آپ سب کو بھی کرنا ہے، آپ کریں گے لوگ آپ سے جڑیں گے۔ خود میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر میں ٹویٹر پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں۔ جب بھی کوئی میں ٹویٹ ڈالتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ٹویٹ پر لائکس کم ہوتے ہیں اور کمنٹس اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ 10,000 لائکس ہے تو کبھی 15,000 کمنٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان ٹویٹس پر جس میں بی جے پی کو یا ان کی جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہوں، کیونکہ بات ان کو بری لگتی ہے اور پوری کی پوری قرآن و حدیث کی چیزوں کو سامنے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر بہت سارے ایسے مسلم یوتھ بھی ہیں جو آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور مجھے فخر ہوتا ہے کون لوگ ہیں، اور زیادہ تر ان میں وہ ہیں جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، وہ سب بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ان سب نے پڑھا ہے۔ آپ سب آئیں گے تو ڈائریکٹ سورس سے ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ خود میں میڈیا میں ہوں، کام کرتا ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جاب کے لیے، انٹرویوز دینے آتے ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ مدرسہ سے پڑھ کر آئے ہوتے تو یہ زیادہ اچھی جرنلزم کر سکتے، یہ زیادہ اچھا سمجھا سکتے۔ مجھے میڈیا میں جو ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے، یا ملت ٹائمز کو کم وقتوں میں سب سے زیادہ پہچان ملی، مقبولیت ملی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے مدرسہ ہے۔ میں مدرسے سے نکل کر آیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، تاریخ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اور پھر اس کو منطبق کرنا ہے آج کے حالات میں، آج کی سیاست سے، آج کی معیشت سے، آج کے سسٹم سے۔ تو یہ سب سے زیادہ مدد ملتی ہے
اور مدرسے والے ہی دنیا میں، دنیا کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج کی جو ورکشاپ ہے اس کو آپ سب غنیمت سمجھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس میدان میں آ کر کام کیجیے، اور آگے جو آپ لوگ سوال کیجیے گا تو اپنا سوال پوزیٹیو رکھیے گا، سیکھنے کے نقطہ نظر سے کہ کیسے چینل بنانا ہے، کیسے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، کیسے آپ کے چینل پر ویوز آ سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں، کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے مواد کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس سسٹم سے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کیسے کی جا سکتی ہے، موبائل سے کیسے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، سسٹم سے کیسے کام کر سکتے ہیں، کم ٹائم میں کیسے آپ ویڈیو ایڈیٹر یا گرافک ڈیزائنر یا کنٹینٹ کریٹر بن سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر آپ سب نظر رکھیے، ان زاویوں سے سوچئے، اس طرح کا کوشچن کیجئے تو آپ کو جواب ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو ورکشاپ ہے اس کا ایک مقصد حاصل ہوگا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جامعہ امام شاہ ولی اللہ کا، اسلامک فقہ اکیڈمی کا اور آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے سنا، موقع دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔